بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کنڈی کھڑکائی لیکن دروازہ نہیں کھلا، آشیرواد بھی نہیں ملی، مائنس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی بھی دھمکی ایک مرتبہ پھر دی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی دھمکی کارگر ثابت ہوگی۔ یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن دوسری طرف بوٹا گالاں کڑدا ہے، یعنی وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ اس لیول پر چلے گئے ہیں، اور نوبل امن انعام کے لیے اگلے ٹارگٹس کون کون سے ہیں، تو یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن لوکل چیزوں پہ ذرا پہلے ڈسکس ہو جائے، وہ ہیں عمران خان صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب اور علیمہ خان صاحبہ۔ باتیں دور تک نکل گئی ہیں۔ کل علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا نا کہ وہ تو خان صاحب مائنس ہی ہو گئے ہیں، تو آج علی امین گنڈاپور سے پوچھ لیا گیا کہ بھئی وہ واقعی وہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کون کہتا ہے، وہ تو مائنس ہو ہی نہیں سکتے، عمران خان مائنس نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، نہیں ہو سکتے عمران خان مائنس، اور ان کا جی ان کی بہن کہہ رہی ہیں، ان کا جا کے بہن سے پوچھ لیں۔ تو بہن تو پہلے ہی بتا چکی ہیں کہ مائنس ہو گئے ہیں، اور وہ مائنس ہونا ان کے ٹویٹ سے بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ فردر جو ہے نا اس پر مہر لگ جائے گی اگلے 2-3 دن میں، جب وہ بجٹ کی پاس ہونے کا وہ مکمل پروسیس جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ صورتحال یہ کہ عمران خان صاحب نے کل اردو میں اور آج پھر انگلش میں ایک ٹویٹ کر مارا، اسی کا تقریباً اسی کا انگلش ترجمہ جو ہے آج سپہر انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کر دی ہے، جو کل ان کا ٹویٹ تھا کہ جناب وہ میں پارٹی سربراہ ہوں، میں پارٹی کا ہیڈ ہوں، تو مجھ سے پوچھے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ ایک تو ان کا وہی کہ ہائیبریڈ رجیم نہیں ہے، یہ تو مارشل لاء لگا ہوا ہے، اور امریکی صدر چونکہ ملا ہے عاصم منیر سے، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے، اور طاقت ان کے پاس ہے، اسی لیے میں بھی کہتا ہوں کہ میں نے بھی انہی سے ملنا ہے، طاقت والوں سے ملنا ہے۔ بھائی طاقت والے طاقت والوں سے ملتے ہیں، تو آپ کس کھاتے میں، یا وہ کھیت کی مولی جو کہتے ہیں نا، آپ کس کھیت کی مولی ہیں، آپ سے کیوں ملے کوئی؟ یا تو آپ کے پاس طاقت ہو نا، تو نہیں ہے۔ اچھا آپ جو مرضی شور مچا لیں، پاکستان کے وہ 95% پاپولیرٹی والے، اور اللہ معاف کرے عارف الفیظ صاحب نے تو جس طرح سے آپ کی مقبولیت کا جو ڈھول بجانے کی کوشش کی، تو وہ تو خیر عجیب ہی ایک پاگل پن کی حد تک ہے، وہ اپنی جگہ۔ لیکن اگر آپ اتنی طاقتور ہوتے تو آپ سے باتیں ہو جاتی ہیں، آپ کو کوئی منہ نہیں لگا رہا ہے، اس کا مطلب آپ طاقتور نہیں ہیں۔ اچھا پھر آ جاتے ہیں اس پر کہ جناب میں پارٹی لیڈر ہوں، آپ پارٹی لیڈر بھی نہیں ہیں لیگلی۔ اچھا انلیگلی تو پھر کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، قانون آئین اپنے یا اپنے دور حکومت میں کوئی ایسی تبدیلی کر لیتے کہ پارٹی کے لیڈر کو وہ نہیں ختم کیا جا سکتا۔ اس وقت تو شور میں چاہتے تھے کہ یہ پارٹی لیڈر کیسے ہو سکتے ہیں، سرٹیفائیڈ چور ہو گئے جن کو عدالتوں سے سزا، وہ سزائیں، خیر تو اب جب سزا ہو گئی ہے اور جیل میں ہے تو اب کہتے ہیں میں پارٹی لیڈر ہوں، مجھ سے پوچھ کے بجٹ پاس ہوگا، نہیں ہوگا آپ سے پوچھ کر، کوئی ضرورت نہیں کسی کو۔ اچھا جی دھمکی کیا دے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بجٹ منظور نہیں کرے گا۔ او حضور والا، آئی ایم ایف کا کیا تعلق؟ آئی ایم ایف سے آپ کیوں پاس کروانا چاہ رہے ہیں؟ یہ وہی آئی ایم ایف ہے نا جس کو آپ خطوط لکھواتے تھے کہ جناب پاکستان کو پروگرام نہیں دینا، لون نہیں دینا، وہ ساری چیزوں کے حوالے سے، تو اسی کی دھمکی آج بھی دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب وہیں کھڑے ہیں، وہ 9 مئی سے پہلے والے عمران خان کہ میں دھونس سے، دھاندلی سے، زبردستی کر کے، حملے کر کے، جتھے نکال کے، قتل و غارت کر کے، بدماشی کر کے، انتشار پھیلا کے، آگ لگا کے، توڑ پھوڑ کر کے، اور حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر لوں گا کہ میرے ساتھ مذاکرات کرے۔ پھر میں آئی ایم ایف کو خطوط لکھ کے، پاکستان کے پروگرام بند کرا کے، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو، عالمی وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو، یو این کو، ان کو خطوط لکھ کر حکومت پاکستان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دوں گا کہ وہ میرے ساتھ مذاکرات کر لے۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر عمران خان صاحب نے کوشش کی کہ جناب عاصم منیر کو پابندی لگوا دیں گے، ہم امریکہ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا وہ بھی کچھ نہیں ہوا، وہ جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر بن گئے ہیں، اور امریکی صدر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو اپنے لیے اعزاز تصور کرتے ہیں، یا ڈکلیئر کرتے ہیں، چلیں یوں کہہ لیں، قرار دیتے ہیں۔ اچھا ہمارے لیے کیا ہے، میں اس بات پر بھی نہیں آتا، چھوڑ دیتے ہیں ابھی فی الحال۔ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں نا، جس سے ساری امیدیں تھی پوری پارٹی کو، اس سے تو کہہ دیا کہ میرے لیے تو اعزاز کی بات ہے کہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں۔ تو ایک تو ہو گیا یہ،
تو وہ ساتھ ہی عمران خان صاحب کا جو زور تھا نا کل والے ٹویٹ میں بھی اور آج بھی دوبارہ وہ جو انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ جائیں, سپریم کورٹ جا کر اجازت لیں ان سے, انہیں بتائیں کہ پارٹی سربراہ عمران خان ہے, اس سے بڑی ضروری ہے. او یار کیا غیر جمہوری سوچ ہے عمران خان صاحب کی. سپریم کورٹ کا کیا کام اس سے؟ آپ نے ایک قیدی سے ملاقات کرنی ہے وہ الگ بات ہے, بجٹ پاس کرنا ہے, میں نے کل بھی ساری بات اس پر کی تھی کہ بجٹ پاس کرنا ہے اسمبلی نے, اراکین اسمبلی عوام کے منتخب نمائندے, ان کے پاس یہ رائٹ ہے, وہ کر لیں گے. آپ مامے کیوں باندھ رہے ہیں؟ فارغ ہو گئے ہوئے ہیں آپ یار. اور جمہوریت کا رونا روتے ہیں, تو جمہوریت میں جو لیڈر ہے وہ فارغ ہو گیا تو ہو گیا بس, پارٹی کو آگے چلنے دینا, لوگوں کے ووٹ کے مطابق جو نمائندے ہیں, جو اسمبلی ہے, جو کیبنٹ ہے, ان کو کام کرنے دیں. کہ نہیں جی یہ تو میری مرضی ہوگی, میں کروں گا. وہ ڈکٹیٹرشپ کی جو ان کی خواہش ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہی. بہرحال اسی چکر میں علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کی ہدایات پر سپریم کورٹ پہنچے, لیکن غلط دروازہ کھٹکھٹا بیٹھے. وہ کنڈی کھٹکھٹائی انہوں نے, وہ تھا نا ان کو وہ والا گانا یاد تھا, وہ ہے نا کہ کنڈی نہ کھڑکا سونیا اور بس چلتے جاؤ اور آتے جاؤ, پتہ نہیں کیا اس طرح کا تھا, تو مشکل صاحب مجھے پورا وہ نہیں ہوگا. تو وہ انہوں نے جا کے کنڈی کھٹکھٹا دی اور آگے سے وہاں جو خیر سونے تو یہ ہونے تھے نا کھٹکھٹانے والے, لیکن ادھر سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب بیٹھے, تو انہوں نے کہا بھائی جان میرا کوئی تعلق نہیں ہے, جائیں آپ جسٹس یحییٰ آفریدی سے اور رجسٹرار صاحب سے, ان دونوں سے جا کے ملے اور اپنی جو آپ کو اجازت لینی ہے لے لیں. وہ کہا نہیں سر, وہ آپ بس اجازت دے دینا, بڑا ضروری ہے, بجٹ ہے, فوری ایمرجنسی کی چیزیں. انہوں نے کہا یار ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ چیف جسٹس ہیں, آپ جو آپ کو صحیح راستہ دکھا رہا ہوں آپ ادھر چلے جائیں. مطلب ان کا یہ تھا کہ آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پی ٹی آئی کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور انہیں صحیح راستہ دکھا بھی رہے ہیں. اچھا لیکن کھوسا صاحب اور یہ ان کی پھر بھی وہی, انہوں نے کہا جی نہیں ان کو کم از کم آشیرواد ہی دے دیں, تو وہ انہیں آشیرواد بھی نہیں ملا. اور انہوں نے بڑے سمپل طریقے سے انہیں راستہ دکھایا کہ جائیں, وہ راستہ ہے, ادھر جا کر اگر ریلیف لینا لے لیں. لیکن مجھے یہ بات بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ سپریم کورٹ کیا لینے گئے ہیں. اور بھئی ایک قیدی سے ملاقات کا ایک الگ پروسیجر ہے, اس کا بجٹ کی منظوری سے کیا تعلق. اور اچھا عمران خان صاحب نے اس میں اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہے. تکلیف کیا ہے کہ سرپلس بجٹ کیوں ہے, اور وہ سرپلس بجٹ جو ہے اس کا فائدہ حکومت کو پہنچے گا جو عمران خان صاحب کے بقول اللیجیٹیمیٹ ہے, تو اس کو تو فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے. اچھا اپنی لیجیٹیمیسی دیکھیں, کہ ایک لیجیٹیمیسی دیکھیں ان کی, اپنی وہ آئینی حیثیت یہ دیکھیں کہ ایک سزا یافتہ قیدی جو پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا, پارٹی کا اس سربراہ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے چیئرمین, وہ بھی غیر قانونی طریقہ ہے. مطلب آپ نے کوئی کمیٹی کا میٹنگ, کوئی کور کمیٹی, کوئی پتہ نہیں جو بھی ہوتی ہے نا پارٹی میں سسٹم میں, جو بھی باڈی ہو کوئی ایک بنائی ہوئی, کوئی ایسی کوئی کونسل کوئی بھی چیز کچھ نہیں ہے جس نے وہ اناؤنس کیا ہوا. خان صاحب جیل سے بتاتے ہیں فلاں چیئرمین ہے, اچھا وہ بھی جو بتایا ہوا ہے اس کو چیئرمین نہیں, وہ میں نہیں ان کی جا رہی, میں ہوں. وہ بھائی آپ نہیں ہیں, آپ کی بہن کے بقول انہوں نے تو جس بھی ریفرنس میں کہا مائنس ہو گئے ہیں. پریکٹیکلی لیگلی بکس کے مطابق قانون کے مطابق آپ مائنس ہو چکے ہیں پارٹی سے. اچھا اس کو اگین اس کے میرٹس پہ آئے بغیر, محترمہ بے نظیر بھٹو ایک ٹائم میں ہو گئی تھی, وہ پارٹی کا سربراہ امین فہیم صاحب کو بنایا گیا, مجبوری تھی. نواز شریف صاحب ایک ٹائم میں ہو گئے تھے. اچھا ان قوانین کو تبدیل کرنا تھا, 3.5 سال تھے, کر لیتے نا, تب تو بڑکے مارتے تھے. وہ واشنگٹن میں جلسے میں کھڑے ہو کر رہے تھے, میں آ کے تمہارا اے سی اتروا دوں گا, میں پنکھے اتروا دوں گا, میں ٹی وی نکلوا دوں گا. یہ تو سوچ کا لیول تھا عمران خان صاحب کا. مطلب کیا لیول, مطلب گھٹیا لیول کی اگر بات کرنا چاہے تو بندہ یہ سوچے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم یہ تقریر فرما رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. اور پھر ظاہر ہے پھر اسی طرح کے کام کیے انہوں نے. 3.5 سال کام کا کوئی کام تو تھا نہیں ان کو, پھر یہی کچھ وہ کرتے رہے کہ بتائیں کس نے کتنا خرچہ کیا تھا, پارٹی جو ہو رہی تھی کوئی فنکشن تھا اس کے پیسے کس نے دیے تھے, پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا تھا. وہ انہوں نے 3.5 سال یہ جھک ماری ہے وہاں بیٹھ کے. اور جو وزارت عظمیٰ والا کام تھا, جو آج ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پاورفل فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے, تو اس وقت وہ خود ان کا ڈکلیئر, مطلب آج والے کہہ تو نہیں نہ رہے ہیں, جو بھی ہم اس پہ الگ بات کرتے ہیں.
عمران خان صاحب نے خود اعلان کیا ہوا ہے کہ سپر وزیر اعظم تو باجوہ تھا. تو شرم نہیں آتی کو ڈوب کے مر جائیں خان صاحب. بس سپر وزیر اعظم باجوہ صاحب تھے, ہمت کرتے پارٹی وہ اپنی چھوڑ دیتے نا وزیر اعظم کی سیٹ. پہلے نمبر پہ تو آپ وزیر اعظم تھے, اس کو فارغ کر دیتے باجوہ کو. وہ کیسے سپر وزیر اعظم تھا؟ آپ اتنے پاورفل کہ جی میں اکڑ والے وزیر اعظم اور میں کسی کے سامنے جھکنا نہیں اور فلاں نہیں, اور مذہبی حوالے اور قرآنی آیات اور احادیث اور ہمیں جو سناتے تھے, تو باجوہ کے سامنے تو آپ کھڑے نہیں ہو سکے. جو آپ کا ملازم تھا, آپ کے انڈر تھا, آپ کے سبارڈینیٹ تھا, اس کے سامنے تو آپ کھڑے نہیں ہو سکے. چھلانگے مارتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے, ہمیں کہانیاں سناتے ہیں کہ ڈٹ جانا چاہیے اور کھڑے ہو جانا چاہیے. اپنے ملازم کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکے, اس کو آپ نے سپر وزیر اعظم مان لیا. آج باتیں بنا کے دکھا رہے ہیں. تو انہیں صرف تکلیف یہ ہے کہ یہ سسٹم چل کیوں رہا ہے. اچھا اس میں 100 خرابیاں ہیں, ہم خود بھی اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ عمران خان کون ہوتا ہے اس بات پہ تنقید کرنے والا؟ وہ اپنا کیریکٹر تو دیکھے, اپنے حالات تو دیکھے, اپنی سوچ, اپنے کرتوت, اپنے اعمال, اپنا کردار بطور وزیر اعظم جو حال تھا. یہ تو ان کا پریکٹیکل, یہ تو گورننس والا حال ہو گیا نا. اور جو دوسرا مورل کیریکٹر والا ہے وہ تو پھر بس وہ آڈیو کالز اور وہ آپ نے سب نے سنی ہے, میں اس کا نام بھی لینے کی ضرورت نہیں, آپ کو خود ہی یاد آ جائے گا ساری چیزیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ کیا کیا چیزیں نکلیں گی, کیا ہوگا, وہ حمزہ علی عباسی صاحب اور نے جو باتیں کی ہیں, اور مطلب میں کیا 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 گند نہیں ہو رہا تھا. وہ بندہ آج ہمیں اخلاقیات سکھانے کے لیے بیٹھا ہے اور بتانے کے لیے کہ گورننس کیا ہوتی ہے, اور وہ پارٹی سربراہ ہے. تو پھر بنائیں گھر بیٹھے ہوئے, وہ جیل میں بیٹھے بیٹھے پارٹی سربراہ رہے, کوئی بات نہیں ہے. اس طرح تو وہ یہ ہمارے یہاں قریبی وہ ایک ہے مینٹل ہاسپٹل جس کو پاگل خانہ ہم کہتے ہیں, لیکن وہ خیر مینٹل ہیلتھ کا ہاسپٹل ہے, جو ذہنی امراض میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں ان کا علاج ہوتا ہے وہاں پہ. تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو شاید دنیا کے سربراہ یا چیئرمین یا پارٹی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہوں گے. تو سمجھتے رہے آپ, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اور جو لوگ یہ باتیں سن کر خوش ہو رہے ہیں وہ بھی خوش ہوتے رہے ہیں, انہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ مائنس پلس جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ نیچرل پروسیس میں ہوتا جا رہا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ہوتا ہے وہ غلط ہے, میں بھی اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن وہ اپنے آپ کو خود کیے جا رہے ہیں. دوسری طرف جناب جو بڑا مسئلہ ایران کا چل رہا ہے, یا امریکہ کا کہہ لیں اب تو, کیونکہ امریکی صدر کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے مکمل تباہ کر دیا ایران کی ایٹمی صلاحیت کو, ختم کر دیا, تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اچھا جن ٹی وی چینلز نے, وہ خود ہی کچھ چینلز پہ نیو یارک ٹائمز اور ایک دو CNN اور جن پر وہ ان کو اعتراض ہے کہ بڑے غلط کر رہے ہیں, وہ خبریں یہ دے رہے ہیں کہ تباہ نہیں ہوئی وہ فیسلٹیز. اچھا ایران کی طرف سے بھی ابتدائی طور پہ یہی کہا جا رہا تھا کہ تباہ نہیں ہوئی. میں نے کچھ لوگوں سے ایک ایسے بڑے سینئر ایکسپرٹ سے جو اس حوالے سے براہ راست اس پروسیس میں سارے میں انوالو رہے ہیں, دنیا بھر کی ایٹمی تنصیبات, معائنہ اور یہ ساری چیزوں کے حوالے سے, تو میں نے بھی پوچھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ ساری تباہ ہو گئی ہوں, یا ایسا ممکن ہے کہ وہ بچ گئی ہوں. ان کا دونوں پاسبلٹیز ہیں. دونوں پاسبلٹیز اس طرح سے ہیں کہ ایک تو وہ جو ریڈیشن والا خوف ہے نا, وہ جو بات ہوتی ہے کہ اگر تباہ ہو گیا تو ریڈیشن کیوں نہیں پھیلی, تو اس کی تو ضروری نہیں کہ ریڈیشن ہو, کیونکہ وہ ڈیٹونیشن اور چیز ہے, اور اس کو کسی سٹوریج میں تباہ کر دینا اور چیز ہے. اس میں ناٹ نیسیسریلی کہ وہ اس طرح سے ریڈیشن ہو جس طرح سے وہ کسی دھماکے کی صورت میں ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ضروری نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے, ہاں وہ تباہ ہو بھی سکتی ہیں. اچھا ہاں وہ جو ریڈیشن ہے وہ لمیٹڈ ایریا میں ہو سکتی ہے اس صورت میں, بہت لمیٹڈ سے ایریا میں, لیکن ابھی وہ ایک پروسیس شامل ہے نا, گزرنا ایک پروسیس ہونا ہے جس میں وہ ہوگا, معائنے ہوں گے دوبارہ سے, کیونکہ ایران نے اناؤنسڈ ہے اس کی تنصیبات, تو وہ پہلے بھی معائنہ ہو رہا تھا, آئندہ بھی ہوگا, وہ ہوگا تو اس میں پتہ چل جائے گا. دوسری چیز بچنے والی بھی ہے کہ وہ اتنا ڈیپ جب جا کے بنائے جاتے ہیں بنکرز اور وہ کانکریٹ اور وہ ساری چیزیں, تو وہ ضروری تو نہیں ہے کہ بالکل ایگزیکٹ اسی کے نیچے ہو اور وہیں پر ہو اور وہ بومب اس لیول پر جا کر اس کو تباہ کر دے. ممکن ہے کچھ چیزیں بچ بھی گئی ہوں. تینوں آپشنز ہیں, مکمل تباہی بھی ہو سکتی ہے, مکمل بچت بھی ہو سکتی ہے, اور پارشل اس کی تباہی بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ممکن ہیں, لیکن اب چونکہ مسئلہ ختم بھی تو ہونا ہے نا, اس کو کسی سائڈ پہ لگنا ہے, یہ ختم ہونا ہے. تو ایران نے بھی اناؤنس کر دیا, ان کی وزارت خارجہ نے, کہ ہماری ایٹمی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے. مطلب ٹرمپ صاحب ہے نا, وہ کہیں اچھا جی, اچھا نہیں کچھ نہیں ہوا, لو پھر ہم دوبارہ آ رہے ہیں.
ज़िद और बदमाशी चल रही है ना, ये कौन सा कोई कवानीन के मुताबिक, कोई एथिक्स हैं, कोई रूल्स है, किसी के मुताबिक तो हो नहीं रहा। तो अगर ईरान इस बात पर अड़ जाता है कि कोई तबाही नहीं हुई है, तो वो तबाही वाले दोबारा भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल अभी मसला ख़त्म होना है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये झगड़ा ख़त्म करके आगे चलना है। और नोबेल इनाम भी तो लेना ना ट्रम्प साहब ने। पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद हुई, अब ये ईरान और इसराइल की हुई। हमास के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे जंग बंदी का प्रोसेस शायद तेज़ हो रहा है। अल्लाह करे हो जाए, मतलब बहुत ही जुल्म हो रहा है। मतलब मैं तो उस पर बात करते हुए भी मुझे डर लगता है, मैं वो कर नहीं सकता। मतलब वो ऐसा जज्बाती से मनाज़र हैं, ऐसे सीन हैं, और वो बस अल्लाह ताला रहम करे उस इलाके पर, उनके लोगों पर। जो जुल्म इसराइल ने वहाँ पे ढा दिए हैं, वहाँ भी जंग बंदी हो जाए, एक वो प्रोसेस चल रहा है। और तीसरा, सदर ट्रम्प के बकौल बहुत जल्द रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी वो हल करा देंगे। तो वो अमल जो नोबेल का इनाम है अमन के हवाले से, वो लेने के लिए ट्रम्प साहब के पास ये जो 2, 3, 4 ऑप्शंस हैं, मेरा ख्याल है अगले टारगेट्स उनके ये अगर हों, अच्छा है यार, कोई दुनिया में सुकून हो जाए। ये और बात है कि जंग करने वाले भी वही होते हैं। ट्रम्प साहब खुद ही उसकी एटमी तनसीबात पर हमला भी कर रहे हैं, और इसराइल को हल्ला शरी भी दे रहे थे, और अब उसकी क्लास भी कर रहे हैं। और हाँ, वो जो मैंने शुरू में कहा था कि वो मुहावरा था कि बूटा गाला कट दाजे, तो वो सदर साहब ने भी, ट्रम्प साहब ने भी जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है दोनों मुल्कों के बारे में ही कह के, तो वो बादशाह आदमी है, अपने मूड के आदमी, जो मर्ज़ी कहें, जो मर्ज़ी करें, उन्हें किसने रोकना है। उम्मीद ये है कि अमन हो जाए, और जंगें तबाही लाती हैं, इंसानी जानों का ज़िया नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे कि सब जगहों पर अमन हो, पाकिस्तान में तो हो, दुनिया के हर हिस्से में हो। इमरान खान साहब को सिर्फ उन ड्रोन्स पे तकलीफ़ होती है जिसमें हमारी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक दहशतगर्द मारे जाते हैं। उसमें भी अगर कोई भी बेगुनाह, एक भी बेगुनाह मारा जा रहा है, तो मैं भी उसके ख़िलाफ़ हूँ। और मतलब हुकूमत को मेरे ख़्याल में, अगर पाकिस्तान ने कोई अटैक करना है, पाकिस्तान ने अगर कोई कार्रवाई करनी है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तो वो इस तरह से होनी चाहिए जिसमें कोलैटरल डैमेज ना हो, जो दहशतगर्द है उनको पकड़ा जाए, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि जब पाकिस्तान के सिविलियंस लोग मारे जाते हैं दहशतगर्दों के हाथों, जब पाकिस्तान के फ़ौजी जवान मारे जाते हैं, जब पाकिस्तान के अफसरान शहीद होते हैं, पाकिस्तान के अवाम शहीद होते हैं, पाकिस्तान के फ़ौजी, पुलिस वाले और उनके फैमिलीज़, उनके बच्चे शहीद होते हैं, तब इमरान खान साहब को कोई दुख नहीं होता। मेरे लिए सबका लहू सुर्ख है और सबकी जानें अज़ीज़ हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत में रखे। शुक्रिया।